جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور یہاں پہ جو ہمارا حاضر ہونے کا مقصد ہے اس حوالے سے میں مختصراً بیان کر دوں، تو اس کے بعد پھر جو کویشچن یا جو معلومات آپ چاہیں تو اس کے لیے پھر میں حاضر ہوں گا. پی ڈی ایم کا 30 نومبر کو ملتان میں جلسہ ہے، اور اس جلسے کو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سعود کا یہ ایک ریفرینڈم ہوگا اس نااہل اور نالائق ٹولے کے خلاف، جس نے اس حکومت میں آ کے یا اس ملک پہ مسلط ہو کے جو ہے وہ اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا، خارجہ محاذ پہ مکمل ناکامی اور ایسی غلط پالیسیاں اپنائی ہیں کہ دکاندار کی دکان نہیں چلتی، جو سڑک پہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو 10 کروڑ کی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے. یعنی کاروباری طور پہ لوگوں کا جو ہے وہ برا حال ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ یعنی ایک ریسیشن ہے، اور یہ جو ریسیشن ہے یہ موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہے. فیصلوں میں بر وقت فیصلوں کا نہ ہونا اور غلط فیصلوں کا ہونے کی وجہ سے ہے. کسان جو ہے، کسان سے جو ہے وہ ایک غلط پالیسی اپنا کے جو ہے زبردستی گندم جو ہے وہ 13 اور 1400 میں خریدی گئی. فلور ملز کو زبردستی گندم کی خریداری سے روکا گیا، جو ایک ناقص پالیسی تھی. اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جب کسان سے گندم اٹھا لی جس نے پیدا کی، تو اس کے بعد اس کا ریٹ 1800، 2000 اور اب اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ 2400-2500 پہ ہے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خاصہ خدشہ ہے کہ آٹے کا بحران نہ پیدا ہو جائے. یہ صرف اور صرف غلط پالیسی، غلط فیصلہ اور بر وقت فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. چینی پہلے برآمد کی گئی، چینی کی قیمت کو بڑھایا گیا، اس کے بعد پھر درآمد کرنے کا فیصلہ کیا، فیصلہ کر کے پھر 6 ماہ تک اس کو ڈیلے کیا. چینی مافیا کو موقع دیا کہ وہ کم از کم جو ہے وہ 250-300 ارب کا ڈاکہ ڈالے عام آدمی کی جیب کے اوپر. اور اب جو ہے جب کرشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے تو اب جو ہے وہ چینی بھی جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ آ رہی ہے. صرف 3-4 مدات میں، جس میں چینی ہے، جس میں آٹا ہے، جس میں بجلی ہے، گیس ہے، یعنی آٹا اتنا ہی لوگوں نے استعمال کیا ہے، چینی اتنی ہی استعمال کی ہے، بجلی اتنی ہی استعمال کی ہے، گیس اتنی ہی استعمال کی ہے، لیکن 2375 ارب روپے زیادہ ادا کیے ہیں لوگوں نے، عام آدمی نے. یہ ہے لوگوں کا حشر اس نے کیا کہ غلط قیمتیں بڑھائیں. اب ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ تو ان کی وجہ سے ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو کرپشن ہے، اور یہ سبسڈی دے رہے ہیں. جی جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے تو یہ کو تقریباً 1100 ارب کے قریب تھی. اب انہوں نے تمام سبسڈی ختم کر دی، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی، اور لوگوں کو جو ہے وہ اتنی ہی بجلی استعمال کرنے پہ جتنی رقم ادا کرنی پڑتی اسے دگنا بل دینا پڑا، اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس وقت 2200 ہے. تو
یہ گورنمنٹ نے جو سلیکٹڈ ہے، جعلی ہے، جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کو حادثے سے جو ہے وہ دوچار کر رہی ہے. اور ایسی صورت میں ہر محب وطن پاکستانی کا، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سیاست دان ہو، وہ صحافی ہو، وہ مزدور ہو، وہ صنعت کار ہو، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر جو ہے اٹھ کھڑا ہو اور اس جمہوری جدوجہد میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ساتھ دے. پی ڈی ایم کی جدوجہد جو ہے یہ ایک جمہوری جدوجہد ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ فری اور فیئر الیکشن ہے. ہماری جدوجہد جو ہے وہ ایک فری اور فیئر الیکشن کے لیے ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اور اس کے قائد کا جو بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ بیانیہ یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے بنا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلاؤ. یہ عوام کی رائے سے بنا، اسے عوام کی رائے سے چلاؤ. اور اگر ہم 70 سال جو ہے عوام کی رائے پہ چلتے، عوام کے فیصلے کو تسلیم کر کے چلتے، تو آج ہم بہت آگے ہوتے، سرخرو ہو چکے ہوتے، کامیاب ہو چکے ہوتے. لیکن ہم ناکامیوں میں دھکے کھا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دی اور ووٹ کے فیصلے کو، عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. تو اس بنیادی مقصد سے یہ جو جدوجہد شروع ہوئی ہے، اس کا پہلا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں جو ہے وہ جلسوں کا اہتمام ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ بھی آئے گا اور اس کا تیسرا مرحلہ بھی آئے گا. اور تمام مرحلوں کے لیے جو ہے وہ ان جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے. اور پہلے مرحلے کا 30 نومبر کا جلسہ جو ہے وہ ملتان میں ہونے جا رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی سعود کے عوام کا جو ہے وہ ایک بڑا بھرپور فیصلہ ہوگا. ایک ریفرنڈم ہوگا اس سلیکٹڈ اور نااہل اور نالائق حکومت کے خلاف. اور یہ میسج ہوگا ان سلیکٹرز کو جنہوں نے عوام کی مرضی کے برعکس انہیں ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سے یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھے گی. آج یہاں پہ میں اور میرے ساتھ میرے دائیں اور بائیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب اور ڈویژن لیول کے جو عہدیداران بیٹھے ہیں. ہم نے یہاں پہ تینوں ڈویژن جو ہیں ساؤتھ کے بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان ڈویژن کی، ڈسٹرکٹ کی، تحصیل، سٹی اور صوبائی حلقوں کی تنظیم کے عہدیداران کو یہاں پہ مدعو کیا تھا. ان سے تجاویز لی ہیں اور ان تجاویز کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس جلسے کو بھرپور بنانے کے لیے اور اس میں عوام کی شرکت کو جو ہے وہ زیادہ اور یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا ہے. اس کے لیے ہم نے کمیٹیز تشکیل دی ہیں اور دوستوں کی ذمہ داری لگائی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائیں گے. اور میں بھی انشاءاللہ تعالی 30 تک جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ان دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دیکھتا رہوں گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 30 نومبر کا ملتان کا جلسہ نہ صرف ملتان کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بے مثال جلسہ ہوگا. اور اس جلسے سے جو عوام کی رائے سامنے آئے گی وہ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی تحریک کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ کا بیان یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ یہ اطلاع دے رہی ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس کو ذرا وضاحت کریں کہ یہ کیا معاملہ؟ یہ بڑی سمپل بات ہے. مذاکرات ہو سکتے ہیں. مذاکرات یہی ہوں گے کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں.
رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ گلگت بلتستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اس دفعہ انٹرفیئر نہیں کرے گی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، یا اس کے بعد جو الیکشن کے بعد نتائج ہوں گے ان کو فلی تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیں، پولنگ ڈے کا تو میں کہہ نہیں سکتا. اٹ مے پاسبل کہ پولنگ ڈے جو ہے وہ خراب نہ کیا جائے، یا خراب اگر کیا جائے تو 3 یا 4 حلقوں میں کیا جائے، کیونکہ یہ سارے حربے جو ہیں وہ جب 2018 کے الیکشن میں آزمائے گئے تو اب ہم ان سے پوری طرح آگاہ ہیں. لیکن پری پول ریگنگ، آپ ساؤتھ کے لوگوں کو پری پول ریگنگ جو ہے اس کا معنی میں سمجھاؤں تو اچھا نہیں لگتا کہ کس طرح سے لوگوں کو بلایا گیا کہ جناب آپ ادھر سے اٹھیں اور ادھر چلے جائیں، اس پارٹی سے نکلیں اور فلاں پارٹی کو جوائن کریں. اور اگر کسی نے کہا کہ جی مجھے بڑی شرمندگی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، تو اسے کہا کہ آپ آزاد ہو جائیں. تو وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ پی ایم ایل این سے نکال کے جو ہے وہ پی ٹی آئی وہاں پہ بنائی گئی. پی ٹی آئی کا وہاں پہ آج سے 4 مہینے پہلے وجود ہی نہیں تھا. تو اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں اور جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس سے پہلے وہ ہماری گورنمنٹ میں منسٹرز تھے، اسپیکر تھے اسمبلی کے. تو یہ کام تو وہاں پہ بھرپور طریقے سے ہوا ہے، اور اس کے کیا ایفیکٹ وہاں پہ مرتب ہوتے ہیں یہ تو بہرحال رزلٹ کا نتیجہ ہی بتائے گا. لیکن میں اس الیکشن کو ایسی پریکٹسز کی موجودگی میں اور جو پچھلے 4 مہینے ہوا ہے، جسے آپ پری پول ریگنگ کہہ سکتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ایک فری اور فیئر الیکشن جو کہ ہمارا موقف ہے، جو کہ ہمارا دعویٰ ہے، جو کہ ہمارا مقصد ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، میں وہ الیکشن تو اس کو نہیں کہہ سکتا. گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم ویسے تو اکٹھی چل رہی ہے، تو اگر ادھر اتحاد ہوتا تو آپ کی سمجھتے کہ زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتی، کیونکہ زیادہ تر اکثر وہی دیکھا گیا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے مرکز میں جس میں لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ اکٹھے ہوتے تو نتیجہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہاں پہ پی ڈی ایم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن لڑتا تو یقیناً رزلٹس کو متاثر کر سکتا تھا. لیکن پی ڈی ایم ایک الائنس ہے، اور اس الائنس کا مقصد جو میں نے کافی تفصیل سے جو ہے وہ پہلے بات کی ہے، مقصد وہ ہے، پی ڈی ایم کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ فوج سے مذاکرات بات چیت ہو سکتی ہے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ فارغ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غیر جمہوری عمل نہیں؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے، میں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ لفظ ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو 70 سالوں سے ہو رہا ہے اور ایک بار نہیں ہوا 10 بار ہوا ہے، اس سے ملک کا نقصان ہے، اس سے جو ہے وہ ملک خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور ہم اب اس خرابی کے متحمل نہیں ہیں، تو اس کو بند کیا جائے، فری اور فیئر الیکشن کا اہتمام کیا جائے. 2018 میں جو غلط ہوا ہے اس کو وڈرا کیا جائے. تو یہ آخر بات جو ہے یہ بات کرنے سے ہی بات ہوگی نا. تو اس لیے جو جس بات چیت کی یا جن مذاکرات کی بات مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، وہ عین اس بیانیے پہ بات ہوگی، عین اس موقف پہ بات ہوگی جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے اور پی ڈی ایم کا موقف ہے. اور یہ بات جو ہے یہ پی ایم ایل این خود سے نہیں کرے گی، یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. اور اس بات کا مریم نواز صاحبہ نے اپنی بات میں، اپنے انٹرویو میں بڑی صراحت سے ذکر کیا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں ہوگی، عوام کے سامنے ہوگی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس حصے کو تھوڑا جو ہے وہ پیچھے کیا جاتا ہے، اور پھر اس بات کو تھوڑا جو ہے وہ اس طرح سے ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی معنی اور نکلیں. پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں کرے گی، اور وہ مذاکرات جو ہیں وہ ان اکارڈنس ود دی بیانیہ آف میاں نواز شریف اور جو 26 نکاتی غالباً موقف ہے پی ڈی ایم کا، اس کے مطابق ہوں گے.
اچھا، اگر آپ حکومت کے خاتمے کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، آپ کی قومی حکومت ہے، تو استعفے دے کر بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں، استعفے جو ہیں کسی بھی تحریک میں استعفے دینا بھی ایک آپشن ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب سڑک گرم ہو تو پھر جو ہے وہ استعفے دینا مناسب ہوتے ہیں، تو سڑک گرم کر رہے ہیں، تو جیسے ہی گرم ہوگی انشاءاللہ استعفے بھی دے دیں اچھا گے۔ سر، پہلے آپ کہتے تھے چینی چور بھاگ گیا ملک چھوڑ کے، اب وہ جہانگیر ترین صاحب واپس آ چکے ہیں اور آپ کی طرف سے کوئی بیان ان کے بارے میں نہیں آیا؟ دیکھیں جی، وہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈیل کے تحت آئے ہیں اور ان کے ذمے یہ کام لگا ہے کہ وہ آگے جوڑ توڑ کریں، جوڑ توڑ کے وہ ماسٹر ہیں، تو اب ان کو ساری معافی تلافی ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو انکوائریاں ہو رہی تھیں اور روز آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ادھر کو ادھر کو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ چینی مافیا نے جو 300-350 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے نکالا ہے، 1 روپیہ قیمت بڑھتی ہے تو 5 ارب کا جو ہے وہ عوام کو گھاٹا پڑتا ہے، تو یہ بس ڈاکہ ڈل گیا ہے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا سر، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلی دفعہ جو ہے اتنا بڑا کوئی پنجابی لیڈر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو قوم مضبوط رہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، میاں نواز شریف جو ہے وہ 1992 سے اس کا یہی بیانیہ ہے، میاں نواز شریف کا، اس نے ہمیشہ سویلین بالادستی کی بات کی ہے اور ہر وقت اس نے سویلین بالادستی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد جو ہے وہ کی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسے کبھی سپورٹ ملی ہے اور کبھی نہیں ملی، لیکن ان کی جو سمت ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سویلین بالادستی کے لیے رہی ہے اور انہوں نے ہر بار اس کے لیے جو ہے قربانی دی ہے، انہوں نے ہر بار جو ہے اس کا جو ہے وہ نقصان اٹھایا ہے، لیکن وہ اپنے اس ایمان پہ، اپنے اس موقع پہ ہمیشہ قائم رہے ہیں کہ سویلین بالادستی ہی جو ہے اس ملک کو اور اس قوم کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور یہی بات آج انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے منسلک کر کے جو ہے یہ بات کی ہے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف اپنے بیانیے سے مخلص ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس مرتبہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی جماعت بھی اور عوام بھی پہلے سے زیادہ مضبوطی اور طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے وہ یقینی ہے۔ صاحب، حکومت بڑی پر امید ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں گے، ان کا کہنا ہے کہ وہ لندن سے جو ہے اگر موو کر جاتے ہیں سعودیہ تو ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ ہم ان کو ہر وقت واپس لے گئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بس ان کی خام خیالی ہے، میاں نواز شریف نے واپس تو آنا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں یہ کہوں کہ جی میاں نواز شریف کو یہ واپس نہیں لا سکتے یا وہ واپس نہیں آ سکتے۔ میاں نواز شریف واپس آئیں گے، وہ اپنے علاج کی غرض سے گئے ہیں، ان کا ایک آپریشن ڈیو ہے، وہ اللہ کرے یہ کرونا کی وجہ سے لیٹ ہوتا رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ کامیابی سے ہو جائے، وہ اپنا علاج کروا کے واپس آئیں گے۔ ان کا بھرپور اور بڑا اٹل ارادہ ہے کہ وہ اپنے علاج کے فوراً بعد واپس آئیں گے۔ البتہ پارٹی ہماری طرف سے ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے علاج کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی مکمل کر کے واپس آئیں۔ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو بگ زیرو جو ہے نا وہ دے دیا، 0/0/0، وہ کہتا ہے کہ جنوری تک یہ پارٹی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ جو چیدہ ٹلی صاحب ہیں، یہ آپ جب جنرل مشرف کے ساتھ تھے اس وقت بھی یہ ہمیں اتنے بگ 0-0 دیتے تھے، اور اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے وہ بس جی کیا ہے جی، ختم ہو گئی ہے جی، بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر اس کو میں نے 2008 میں ان آنکھوں سے جو ہے وہ میں نے خود میاں نواز شریف کے پیچھے کتے کی طرح پوچھ ہلاتے دیکھا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ مجھے شامل کر لو۔ اور مجید نظامی مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ اس کے سفارشی تھے، اور یہ ایک خواجہ وہ ہمارے جو رپورٹر ہیں، ترڑ کیا نام ہے ان کا، فرق سعید، آپ وہ اس بات کے گواہ، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اور جو اپنا ہے اپنا نظامی صاحب، انہوں نے میاں صاحب سے کہا تھا کہ اس کے منہ سے کتا بندھا ہوا ہے تو اس کو شامل کر لیں ورنہ یہ بعد میں بھونکے گا بہت۔
تو یہ بات ان کی صحیح ثابت ہوئی ہے. تو یہ تو پھر بعد میں پوچھنا آتے پھرتا ہے مجھے شامل کر لو. اور اب جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا گھٹیا ہے وہ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ گھٹیا گفتگو کر رہا ہے. یہ بتائیے جی 2023 جنوری فروری میں حکومت واپس جائے گی؟ نہیں جی، اس سے پہلے جائے گی انشاءاللہ. آپ 21 کی امید رکھیں انشاءاللہ. اچھا سر، اگر لاسٹ کوشچن وائرس کی وجہ سے اگر ضلعی انتظامیہ جلسے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کے بعد آپ کا کہنا ہے؟ دیکھیں، اگر باقی سارے کام ہو سکتے ہیں جو ہو رہے ہیں، پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، بازار بھی کھلے ہیں، منڈیاں بھی کھلی ہیں، بسوں پہ سفر بھی ہو رہا ہے، ٹرینوں پہ سفر، سب کچھ ہو رہا ہے. اور جتنی احتیاط اور جتنی ایس او پی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اتنی احتیاط اور اتنی ایس او پی کے ساتھ جو ہے وہ جلسہ بھی ہو سکتا ہے. اگر حکومت کے جلسوں میں کرونا نے کچھ نہیں کہا نا تو اپوزیشن کے جلسوں میں بھی کچھ نہیں کہے گا. خان صاحب نے یہ سر جی لاسٹ ویسے یہ کہا کہ میں چاہے حکومت سے مجھے جانا بھی پڑ گیا پھر بھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس سے والا بات یہ ہے کہ اس کو جانا بھی پڑا نا تو اسے یہ کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. خدا کی قسم یہ 36 گھنٹے جیل میں نہیں گزار سکے گا. 36 گھنٹے، یہ لکھ لیں میری بات. یعنی جس طرح سے یہ جیلوں کے اندر ایجنسیوں کے بندے بٹھا کے ہمیں اذیتیں دیتا رہا ہے. میں 6 ماہ کاٹ کے آیا ہوں. میاں شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت جیل کاٹ رہا ہے. حمزہ شہباز پچھلے 17 ماہ سے جیل کاٹ رہا ہے. اور اس نے خود جب وہ سپرڈنٹ لیول کے اور آئی جی جیل خانہ جاتے کے لیول کے لوگوں کو بٹھا کے وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے جلسیوں کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے کوئی سہولت دی تو جو ہے وہ میں جو ہے وہ آپ کو چھوڑوں گا نہیں. یعنی ہر کسی کو یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. اور حالت اس کی یہ ہے کہ یہ یعنی جیل میں اپنے مخالفین کے یعنی متعلق یہاں تک کمینگی اور گھٹیا پن تک ہے کہ ان کو دوائی تو نہیں مل رہی، ان کو کوئی گھر کا کھانا تو نہیں مل رہا، ان کو کوئی جو سہولت جو ہے وہ نہیں مل رہی. ہم اس کو تمام سہولتیں دیں گے، تمام سہولتیں. صرف ایک چیز نہیں مہیا کریں گے جو کہ جیل میں مہیا نہیں کی جاتی. یہ 36 گھنٹے نہیں گزار سکتے. یہ میری بات نوٹ کریں. کیمروں کے حوالے سے بتائیے گا کہ بات کہ کیمرے بھی لگائے جاتے تھے جو جیل ہوتی تھی جہاں مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں کیمرے جو ہے وہ انہوں نے لگائے تھے اور اس بات کا ثبوت ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہے کہ نیب کے ایک اعلیٰ آفیسر جو ہے وہ دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور اس بات میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جب آپ چاہیں گے اس کو ہم جو ہے وہ اس کو ثبوت کے طور پہ بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو آپ یقینی سمجھیں کہ اس حد تک جو ہے یہ کمینگی پہ گئے ہیں کہ ایک خاتون جو ان کی زیر حراست تھی اس کے کمرے میں انہوں نے خفیہ کیمرے لگائے. اور اس کے بعد میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جب ان کے پاس رہے ہیں ابھی تو ان کو بھی جو ہے انہوں نے کیمروں سے یہ مانیٹر کرتے تھے. جی جو اسٹیبلشمنٹ مخالف کنٹینر تھا اس سے دور جانا چاہتے تھے. کون؟ نہیں آپ یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس اندازے سے بات کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف اسی طرح میاں نواز شریف کے موقف، میاں نواز شریف کے بیانیے، میاں نواز شریف کی قیادت پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہے جس طرح سے ہم سب رکھتے ہیں، بلکہ ہم سے بڑھ کے. اس کے بارے میں آپ ایک بہت عرصہ ہو گیا خاموش بیٹھے ہیں اور آپ پہ جو اس نے جان اللہ کو دینی ہے پیر آپ لگائی ہوئی تھی. چند ملتان میں آئے ہیں اس سے جب وقت آیا نا تو اس سے 30 کلو برآمد کریں گے.